کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے, اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے, مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں, اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں, بوجھ بنتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں, بڑی کتابیں دیکھی, لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار, یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے, اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے, حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا, اور فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا, پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا, دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گسل ہے, کیا کروں, دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے, کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے. انسان سفر بھی کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو, میں ہوں, میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے, اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ حفصہ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کریں. یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو, جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے, نہیں تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نا تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیبیاں اندر چلی گئیں, حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا, اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. اور یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی, یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے, حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے, اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کرے. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے, وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. 17 اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا تھا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں, 3 پہلو بڑے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے,
میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت، اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے۔ فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے، اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں اس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنا۔